जितनी रिसर्चेस अभी तक सोलर सिस्टम पर हुई हैं, मार्स इस एंगल पर एरीज नेचर के लिए बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करता है। ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जिसे हम वक्त की सपोर्ट कह सकते हैं, टाइम सपोर्ट। जो लेवल ऑफ सपोर्ट है फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द सोलर सिस्टम, वो आइडियल लेवल पर है। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक मई मंथ के तकरीबन 6 मई से सो ऑन 6-7 दिन जो आपके सामने पेश आएंगे, उससे मुतल्लिक एस्ट्रोलॉजिकली क्या सपोर्ट है एरीज़ को, किस तरह के फ्यूल्स उनके पास मुयस्सर हैं, कौन से सेक्टर्स ऑफ लाइफ फ्लरिश कर सकते हैं, उनसे मुतल्लिक है। मैं इन अ सिंगल लाइन अगर एरीज़ को डिक्लेयर करूं कि वो इस वक्त अपने गोल्डन फेज़ में से गुज़र रहे हैं तो ये बात गलत ना होगी। इस वक्त आपका रूलिंग प्लैनेट अपने ज़ाती एंगल पर है। सोलर सिस्टम एनालिसिस के मुताबिक जितनी रिसर्चेस अभी तक सोलर सिस्टम पर हुई हैं, मार्स इस एंगल पर एरीज़ नेचर के लिए बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करता है। मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर ये डिक्लेयर करता हूँ कि 6 फील्ड्स आपकी इस वक्त नेचुरली ग्रोथ मोड पर है। अगर आप इन 6 फील्ड्स में से किसी पर भी काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। मैं 1 बाय 1 सब बयान करता हूँ। तो एक टेक्निकल खबर है वो पहले बयान कर दूँ ताकि तफसील फिर उसके बाद बयान करता हूँ। इस हफ्ते तकरीबन 9 मई को नया चांद हो जाएगा और वो टॉरस एंगल पर होगा। नया चांद हमेशा ही ह्यूमन नेचर में जज्बाती कैफियत को इन्हेंस करता है, लेकिन ये इवेंट सिर्फ नॉन मटीरियल फैक्टर्स को डेवलप करता है। जैसे आपकी दिलचस्पी बढ़ जाना, जैसे आपके बिलीव्स में पुख्तगी आना, जैसे आप अपने ज़िम्मेदारियों को पूरे एहसास के साथ परफॉर्म करना, तो ये आपको 9 मई से मिलना शुरू होगा। बट अदरवाइज़ मार्स एरीज़ एंगल पर, वीनस टॉरस एंगल पर, जुपिटर टॉरस एंगल पर, मरकरी इस पे आपके फर्स्ट एंगल पर आपको गैर मामूली एडवांटेजेस दे रहा। जो 6 पुख्ता एडवांटेजेस हैं, जो 6 बड़े रिलायबल टाइप के सेक्टर्स हैं जो ऊपर जाएंगे, उनको 1 बाय 1 बयान करता हूँ। पहली जो डेवलपमेंट आएगी वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को आप ऑर्डर में ला सकते हैं। आप अपने सोने जागने की तरतीब, आप अपने काम में डिसिप्लिन, आप अपनी आदतों में निखार, आप अपनी अट्रैक्शंस में इजाफा कर सकते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी ज़ात से मुतल्लिक है। कभी आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड हुआ करते थे, कभी आप बहुत ही रेगुलर या पंक्चुअल हुआ करते थे, और फिर किसी वजह से आपके अंदर कुछ तब्दीलियां आईं एंड फिर आपको टाइम के मुतल्लिक या अपनी ज़ात से मुतल्लिक कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही। जब आपका दिल करे किसी ऐसे सेक्टर में काम करने के लिए कि जहां बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी अट्रैक्शंस की ज़रूरत होती है, एंड आप वो कर नहीं पा रहे, सो दिस इज़ अ सीज़न कि जब आप वो दोबारा अपने आप को ट्यून करें तो अपनी पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स सिर्फ देखने वाले मामले को नहीं कहते। पर्सनालिटी मतलब ज़ात की तमाम सलाहियतें, आपकी जीनियस एबिलिटीज़, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़, आपकी चीज़ों या मामलों को हैंडल करने की एबिलिटीज़, आपकी शान व शौकत, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब आपके पर्सनालिटी सेक्टर के निखार की वजह से फ्लरिश करेंगी। तो ये एक सेक्टर हुआ। मैंने ऐसे 6 सेक्टर्स गिनवाने हैं आपको, जल्दी बात करता हूँ। दूसरी जो एडवांटेजेस आपको मिलेंगे वो है लॉसेस रिकवरीज। पिछले 6 महीनों के अंदर आपने अगर गलत फैसलों की वजह से लॉसेस कर लिए थे, अगर दोस्तों की या क्लाइंट्स की या लोगों की इंटरफेरेंसेस की वजह से आपके लॉसेस हो गए थे, लोगों ने आपको चीट कर दिया था या आपके प्लान्स में एक्यूरेसी नहीं थी और उसकी वजह से लॉस हो गए थे, एंड अब वो लॉस रिकवर हो सकते हैं। मतलब इरिवर्सिबल लॉसेस होते हैं कुछ, तो वो तो रिकवर नहीं होंगे।
لیکن ایسے لاسز جو ریکور ہو سکتے ہیں لائک پیسے سے ریلیٹڈ، رسپیکٹ سے ریلیٹڈ، ریلیشن سے ریلیٹڈ، دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ، وہ ریکور ہوں گے. اس کی اور تفصیل ہے بٹ اتنا سمجھ لیجئے کہ دس از اے ٹائم ٹو ریکور یور لاسز. دس از اے سیکنڈ سیکٹر جو کہ آپ کو اس ہفتے پازیٹیو ملے گا. تھرڈ سیکٹر سنیے، آپ کی تمام وہ فائنینشیل ڈسٹربنسز جس کی وجہ سے آپ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی خواہشات پوری نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے فیملی کی جو معاملات ہیں انہیں صحیح سمت میں نہیں لے کر جا پا رہے، آپ قرضوں میں الجھ رہے ہیں، یا پھر آپ جاب ڈیفیکلٹیز میں ہیں، یا پھر وراثتی ایشوز ہیں آپ کے ساتھ. سو دس از این ادر سیکٹر جو کہ اس ہفتے سے ریکور ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آپ کا تھرڈ سیکٹر تھا. اس کی بھی تفصیل لمبی ہے، جیسے جاب سوئچ کرنا بھی اسی میں آتا ہے، کیریئر کو سٹیبلائز کرنا بھی اسی میں آتا ہے، جاب حاصل کرنا بھی اسی میں آتا ہے، سرکاری جاب کی طرف موو کرنا بھی اسی میں آتا ہے، جاب پر منڈلاتے ہوئے خطرات کو کور کرنا بھی اسی سیکٹر میں آتا ہے. اور بھی تفصیل ہے لیکن میں نے اس کا جو پن پوائنٹ تھا، جو پنچ ایریا تھا وہ بیان کر دیا. یو آر اسٹیبل ان یور فائنینس، دس از دا ہیڈ لائن. The fourth sector is your love life. Venus is in Taurus angle is creating the powerful emotional attachments جو کسی بھی ریلیشن کی بنیاد کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ایریز اس وقت لائف پارٹنرشپ ڈیسیجن کے ایج پر ہیں، پرپوزلز ہیں ان کے پاس، فیمیل ہیں اور ان کے پاس پرپوزلز ہیں، یا وہ دوہری سوچ میں ہیں کہ ان کے پاس چوائسیز ہیں پرپوزلز کی لیکن کس کی طرف جایا جائے، یا ایسے ایریز جو ابھی ایک ہاف ہارٹڈلی کمیٹڈ ہیں کسی کے ساتھ لیکن لائف پارٹنر بنانے میں انہیں ہیزیٹیشنز ہو رہی ہیں یا وہ اور پرکھنا چاہتے ہیں ریلیشنز کو. تو دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ کہ وہ ود ان 20 days یہ ڈیسیجنز لے لیں گے. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی فار دا لائف پارٹنرشپ ڈیسیجن، اٹ از اباؤٹ یور فیلنگس، یور ہیومر، یور پلیجرز، یور لائف اسٹائل، یہ اس کو بھی ڈیولپمنٹس کی طرف لے کر جائے گا. سو لو لائف از آلسو ان ایکسلنٹ موڈ. اس کا پانچواں فائدہ اس ہفتے میں جو پلانٹری پوزیشن ہے اس کا پانچواں فائدہ آپ کی ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. عمومی تعلیم جو اسٹوڈنٹس اس وقت پرفارم کر رہے ہیں ہے تو ان کو بھی ایڈوانٹیج، بٹ ہم ہائر لیول سے شروع کرتے ہیں کیونکہ جو لیول آف سپورٹ ہے فرام دا نیچر، فرام دا سولر سسٹم، وہ آئیڈیل لیول پر ہے. اس وقت آپ کی لرننگ اسکلز، ٹیچنگ اسکلز، پھر چیزوں کو میمورائز کرنے کی ابیلٹیز، ذہنی کانسنٹریشن، مائنڈ کا جو کوئی سیکٹر بلینک تھا یا کسی سیکٹر میں کچھ کمیاں تھیں وہ ریپیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اینڈ آپ اس کو میکسیمم یوز کر سکتے ہیں ود یور اون ابیلٹی، ابھی کسی بھی ریمیڈی کی ضرورت نہیں. The last advantage is communication skills. You are very expressive at the moment. Magical communication ability. اس کا فائدہ سیلز کے لوگوں کو، اس کا فائدہ ڈیل میکرز کو، اس کا فائدہ جو لوگ کمیونیکیٹ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، لائک پولیٹیشنز، لائک لائرز، لائک یہ ٹیچرز یا پبلک انٹریکشن والے لوگ، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ 6 فیلڈز لائن اپ ہو چکی ہیں وداؤٹ اینی ایفرٹ. کسی ایریز نے اس کے لیے محنت نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جسے ہم وقت کی سپورٹ کہہ سکتے ہیں، ٹائم سپورٹ. اس ٹائم سپورٹ کو اگر آپ کیش کر لیتے ہیں تو تقریباً زندگی کا ہر ہی شعبہ اس وقت مصروفیت کی طرف جائے گا، پروفٹ کی طرف جائے گا، آسانی کی طرف جائے گا، اینڈ بیس بنائے گا فیوچر سیکیورٹیز کا. دیر از اونلی ون ٹربل. سیٹرن نام کا ایک پلانٹ ہے، وہ آپ کے 12th اینگل پر ہے. ایسٹرولوجیکل رول بک کے مطابق یو آر ان 67. اینڈ 67 عمومی طور پر ہیلتھ کرائسس لاتی ہے، ڈیلیز لاتی ہے، ریوارڈ لیسنس لاتی ہے، ایکسٹرا ایفرٹس کرواتی ہے، اینڈ چیزوں میں مایوسی پیدا کرتی ہے.
اگر آپ نیچرلی سیٹرن کی ڈیمیج کو ڈمپ کر دیں، مطلب اپنی ول سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی ادروائز اچیومنٹ سے، اپنی پلاننگ سے، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی طرح کی ریمیڈی کی. دیٹ مینس کہ ایک سچویشن تھی بری، لیکن آپ نے اپنی صلاحیتوں سے اسے بیٹ کر دیا. لیکن سب ایریز ایسے کر نہیں پائیں گے. کسی کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی اس ساڑ ستی والے ڈیمیج کو ریپیئر کر سکیں. کسی کے پاس ارادوں کی طاقت اتنی مضبوط نہیں ہوگی کہ وہ ساڑ ستی والے ڈیمیج کو ریپیئر کر پائیں. کسی کے پاس فزیکل اسٹرینتھ، وہ ایسے ایج گروپ میں ہوگا کہ اس کے پاس اتنی فزیکل، اتنی مسکولر ابیلٹیز نہیں ہوں گی کہ وہ ساڑ ستی کے معاملات کو ڈمپ کر دے یا ریپیل کر دے یا ریپیئر کر لے. ایسے ایریز جو کسی ایک الجھن میں، کسی 2 یا 3 الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، اینڈ اس کی وجہ سے وہ اپنے اس گولڈن سیزن کو کیش نہیں کر پا رہے، انہیں میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ بلو سفائر کا سہارا لیں. دیٹ از اے کیٹلسٹ اینڈ اٹ از بیسڈ آن ہائی ریسرچ ورک. بلو سفائر ایک ایسا کیمیکل کمپاؤنڈ ہے، ایک ایسا سٹون ہے جس کی وجہ سے ایریز نیچر میں جو ویکنیسز پروڈیوس ہو جاتی ہیں انہیں وہ خود بھی کور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ود دا سپورٹ آف سٹون وہ ریکوری تیزی سے ہونے لگتی ہے. جو کام 2-4 مہینوں میں جا کے ریکوری فائنل ہونی ہے، وہ 2-4 ہفتوں میں ہی ریکوری موڈ پر آ جائیں گے. اسپرچولی بھی ہمیں کچھ ریمیڈیز پرفارم کرنی چاہیے، لائک سورہ شمس 5 times in a day, اینی ٹائم ان اے ڈے ٹائم. تو کوشش کریں کہ سورہ شمس کو 5 دفعہ پڑھیں، ساتھ میں بلو سفائر کے 10 کیرٹ پہنیں. اف یو گو ود ایوریج بلو سفائر، اگر آئیڈیل بلو سفائر کی طرف جاتے ہیں لائک سری لنکن بلو سفائر، تو اس کے 4 سے 5 کیرٹ ہی کافی ہوں گے. میں یہ بات کافی دنوں سے ایمفیسائز کرتا ہوا آ رہا ہوں، اینڈ اب ہم لوگ سکسیسفل ہو چکے ہیں. موسٹ آف دا پیپل، موسٹ آف مائی کلائنٹس، موسٹ آف مائی ویورز سٹونز ہمارے سٹور سے بائی کر رہے ہیں، اینڈ جو ریشو آف سکسیس ہے ریکوریز کا، ٹریٹمنٹس کا، وہ بڑھ رہا ہے. جس طرح پہلے بہت کمپلینز بڑھ گئی تھیں کہ وہ لوگ بلو سفائر بھی پہنتے تھے، سورہ شمس بھی پڑھتے تھے، لیکن ریکور نہیں ہوتے تھے. لیکن جب سے سٹون انہوں نے ہمارے سٹور سے یعنی کہ نیچرل بائی کرنا شروع کیے، تو ریکوری موڈ زیادہ ہو گیا. اور کمنٹس میں اس کا بہت برملا اظہار بھی کر رہے ہیں ہمارے کلائنٹس. سو کسی کو بھی سٹون اگر نیچرل یا ہیلنگ پروسیس کے لیے چاہیے تو سٹور موجود ہے ایسٹرو جیمز کا، ہمارا سٹور. نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے، اوپر کارڈ پر بھی لنک آ رہا ہوگا. آپ نیچرل بلو سفائرز گریڈ 1 یا پریمیم کوالٹی سب وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. ہم نے وہاں ارینجمنٹس کر دی ہیں، آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں آپ بائی کر سکتے ہیں. اس کے باوجود کچھ ایریز اگر ابھی لنگر آن ہیں اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، تمام تر اسپرچول پریکٹسز کے باوجود، تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود، انہیں پھر زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جانا چاہیے. پرسنل کیلکولیشن ایک بہترین ڈائگنوسس سسٹم ہے جس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ پرابلمز کہاں ہیں، کتنی بڑی ہیں، اینڈ کیسے ریزالو کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایریز. ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. آسٹرولوجیکلی جتنا اچھا ٹائم اس وقت ایریز آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہے، آپ کو اپنے بڑے مشنز، جنہیں ہم مشنز آف لائف کہتے ہیں، جو آپ کی درینہ خواہشیں ہوتی ہیں، ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اگلے کچھ ہفتوں میں اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ مومنٹم آف سکسیس، یہ آپ کا بیس کئی سالوں تک آپ کو فروٹس دیتا رہے گا. سو میری کم بات کو زیادہ سمجھیے، میں نے محدود ٹائم میں، ویڈیوز کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہوتا، سو محدود ٹائم میں بہت جو پاورفل سیکٹرز تھے اس کا ذکر کر دیا ہے. ان سیکٹرز میں جو بھی ایریز اس وقت پرفارم کر رہے ہیں انہیں ذرا تیزی دکھانی چاہیے. اینڈ جب کامیابیاں میسر آ رہی ہوں، جب ان سیکٹرز میں آپ اچیومنٹس کر رہے ہوں، تو اس وقت اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے. چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے. ایریز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.